دوستو، دنیا میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جن کو ہم دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں کہ آج سے یہاں پہ بہت عرصہ پہلے بسنے والے لوگوں نے ان کو تعمیر کیا۔ ایسے ہی کچھ مقامات کے بارے میں آج ہم اپنے ویڈیو میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ ان میں سے ایسا ایک مقام ہے جس کا نام پارتھینون ہے۔ پارتھینون دوستو ایتھنز گریس میں واقع ہے۔ اس کو بنانے والے آرکیٹیکٹ کا نام تھا ایکٹینوس کیلکیکریٹس۔ اس کی تعمیر 447 بی سی میں شروع ہوئی اور یہ مکمل ہوا 438 بی سی میں۔ اس کی لمبائی 13.72 میٹر تھی۔ اس کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا تھا 26 سپتمبر 1687 کو۔ سب سے پہلے اس کو ایک مندر کا درجہ دیا گیا جو کہ گوڈس ایتھنز کو مختص کیا گیا۔ اس کے بعد 6 سنچری کے آخری دنوں میں اس کو ایک چرچ میں کنورٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب عثمانیہ سلطنت کا آغاز ہوا تو 1460 میں اس کو ایک مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، ایسٹر آئی لینڈ بھی حیرت انگیز مقامات میں سے ایک ہے۔ ان کو رپا نوئی مونیومنٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ چلی میں واقع ہیں۔ اس ایسٹر آئی لینڈ میں 1000 سے زیادہ مونیومنٹل اسٹیچوز ہیں جن کو موآئی کہا جاتا ہے۔ ان موآئی کے تعمیر کرنے والے لوگ جو تھے ان کا نام تھا رپا نوئی پیپل۔ 1995 میں یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر نامزد کر دیا گیا تھا۔ اس ایسٹر آئی لینڈ کا بہت سا حصہ جو ہے وہ انڈر پروٹیکشن ہے ان رپا نوئی نیشنل پارک۔ ان مونیومنٹس کو ہاتھ لگانا منع ہے اور ان کو ہاتھ لگانے سے جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ ایک وزٹر جس نے رپا نوئی مونیومنٹ کو چھوا تھا جس کی وجہ سے اس کا ایک ایئر لوب ڈیمیج ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کو جرمانہ بھرنا پڑا تھا۔ ایسا ہی ایک اور مقام ہے جس کا نام کولوسیم ہے۔ کولوسیم روم اٹلی میں واقع ہے۔ اس کو ایمپرر ویسپیسین نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی تعمیر 70 سے 80 اے ڈی کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایمفی تھیٹر مانا جاتا ہے جس میں 50,000 سے 80,000 لوگوں کی گنجائش موجود ہے۔ اس کولوسیم کو ایز اے گلیڈیٹر کی لڑائیوں کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جانوروں کی لڑائیوں کے لیے اور لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ ایک بہت بڑا حصہ ارتھ کوئک کی وجہ سے اس کا تباہ ہو گیا تھا اور اس کی صدرن وال جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی۔ دوستو، تاج محل بھی ایک جانا پہچانا نام ہے جو کہ انڈیا، آگرہ، اتر پردیش میں واقع ہے۔ اس کو دریائے یمونا پر بنایا گیا ہے۔ یہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیگم ممتاز کے لیے تعمیر کروایا تھا اور اس میں ہی ممتاز کی قبر بھی واقع ہے۔ اس کا ٹوٹل رقبہ 42 ایکڑ ہے جس میں ایک مسجد، ایک گیسٹ ہاؤس اور ایک فارمل گارڈن بھی پایا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا اپنے لیے ایک علیحدہ سے مقبرہ بنانے کا خیال تھا جس کو اس نے کالے پتھر سے تعمیر کروانا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1657 میں شاہ جہاں بیمار پڑ گیا اور اس کے بیٹوں کے درمیان حکومت کے لیے جنگ لڑ گئی۔ اس دوران اورنگزیب نے اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر منظور کروا لیا اور اپنے باپ بادشاہ شاہ جہاں کو آگرہ فورٹ میں بند کر دیا۔ وہاں پہ ہی ان کا انتقال ہو گیا اور اس طرح بادشاہ شاہ جہاں کو اس کی بیگم کے ساتھ ہی تاج محل میں دفن کیا گیا ہے۔ انکور ٹیمپل کمبوڈیا میں واقع ہے۔ اس کو سوریہ ورمن نے تعمیر کروایا تھا اور یہ ٹیمپل وشنو کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ اس کو لارجسٹ ریلیجیس مونیومنٹ ان دا ورلڈ مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے بدھسٹ پلگرمز یہاں پہ آتے ہیں اپنی عبادات کے لیے، اور یہ کمبوڈیا کی شناخت کے طور پر بھی مانا جاتا ہے اور کمبوڈیا کے نیشنل فلیگ میں بھی انکور پایا جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح ٹیوٹیہکین بھی ایک بہت حیرت انگیز مقام ہے جو کہ میکسیکو میں واقع ہے۔ 1987 میں اس کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر منظور کر دیا۔ یہ پری ایزٹیک کا سب سے لارجسٹ سٹی مانا جاتا ہے۔ 750 سنچری میں سول وار کی وجہ سے اس کا بہت حصہ جل چکا تھا اور یہ تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی جو پاپولیشن تھی وہ فارمنگ میں انوالو تھی۔ اس کے علاوہ ٹیوٹیہکین میں 2000 سنگل اپارٹمنٹ تھے۔ اس کے علاوہ پلازاز بھی تھے، ٹیمپلز بھی تھے، کینالز بھی تھے جو کہ دریاؤں پہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے پیلیسز تھے جو کہ نوبلز اور پریسٹ کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ پیترا سدرن جارڈن میں واقع ہے۔ اس کو ایک زمانے میں ٹریڈنگ سینٹر اور کیپٹل آف نبیٹین امپائر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 1800 میں یورپین ٹریولر نے اسے دوبارہ سے دریافت کیا تھا۔
1985 میں پیٹرا کو یونیسکو نے آرکیولوجیکل سائٹ کے طور پر منظور کر دیا تھا۔ یہاں پہ بہت سی فیمس موویز بھی بنائی جا چکی ہیں، جن میں انڈیانا جونز اور لاسٹ کروسیڈز کے نام واضح ہیں۔ ماچو پچو پیرو میں واقع ہے۔ یہ ابنڈنٹ ہو گئے تھے 1572 میں۔ اس کو انکا امپائر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں پیلیسز، ٹیمپلز بنائے گئے ہیں جو کہ پتھر سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ پیرو ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پہ بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں، لیکن ماچو پچو کی جو عمارت ہے یا تعمیرات ہیں وہ کچھ اس طرح سے پتھروں سے بنائی گئی ہیں کہ ان کی پتھروں کی کٹائی بہت اچھے طریقے سے کی گئی، جو کہ آپس میں ضم ہوئے ہیں۔ زلزلہ جب آتا ہے تو یہ پتھر اپنی جگہ سے ہلتے ہیں لیکن اپنی ہی جگہ پر باؤنس بیک ہو جاتے ہیں۔ اس پورے ماچو پچو میں 150 بلڈنگز پائی جاتی ہیں۔ 1983 میں یونیسکو نے اس کو ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر منظور کیا تھا۔ گریٹ وال آف چائنا میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 13,000 میل ہے۔ اس کو ایمپرر قن شی ہوانگ نے 3rd سینچری BC میں تعمیر کیا تھا تاکہ وہ اپنی نئی بنی ہوئی قن ڈائنیسٹی کو بچا سکے۔ یہ بہت زیادہ پتھر اور مٹی سے مل کر بنا ہے۔ اس کو بنانے میں جو لیبر انوالو تھا اس میں سب سے زیادہ سولجرز اور کنوکٹس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ گریٹ وال آف چائنا کی کنسٹرکشن کے دوران 4 لاکھ لوگ فوت ہوئے تھے، جن میں سے بہت سارے لوگ اس دیوار کے اندر ہی تدفین ہیں۔ 1987 میں یونیسکو نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر منظور کیا۔ پیرامڈز آف غزہ کائرو ایجپٹ میں واقع ہیں۔ ان کو سب سے بڑے ایجپشین پیرامڈز کے طور پر مانا جاتا ہے۔ ان پیرامڈز میں چوتھے فرعون خوفو کی قبر بھی واقع ہے۔ ان پیرامڈز کو 26 سینچری BC میں بنایا گیا تھا اور 27 سال میں ان کی تعمیر مکمل کی گئی تھی۔ ان کو دنیا کے سب سے پرانے ونڈرز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آئیفل ٹاور کی تعمیر سے پہلے پیرامڈز آف غزہ دنیا کی سب سے بڑی ہیومن میڈ عمارت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی لمبائی 479 فیٹ ہے جبکہ ان کی چوڑائی یا رقبہ 754 فیٹ ہے۔ ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے 2 ملین بلاکس آف سٹونز کا استعمال کیا گیا تھا۔ مزید ایسی ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل ورلڈ آف نالج کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔